اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نہیں مناسب مؤمنین کے لیے کہ وہ نکل جائیں سارے کے سارے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، پس کیوں نہ نکلا ہر خاندان میں سے ایک گروہ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ پیدا کریں دین میں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب لوٹیں طرف ان کے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں کفار میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ پائیں تم میں سختی، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ متقین کے ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، بعض ان میں وہ ہے جو کہتا ہے، یُکُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کون ہے تم میں سے جس کا زیادہ ہو گیا اس صورت سے ایمان، بڑھ گیا اس صورت سے ایمان، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، پس بڑھ گیا ان کا ایمان، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کی تفصیلات اوپر سے چلی آ رہی ہیں۔ 9 ہجری میں تبوک کا معرکہ پیش آیا، منافقین کی صورت میں خوب تردید ہے، اور جو مخلص مسلمان پیچھے رہ گئے ان کو بھی تنبیہ ہوئی۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، حصول علم کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔ بہقی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ گویا ایک علم وہ ہے جس کا سیکھنا فرض عین ہے، ایک کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ ضروریات دین کا علم، ایمانیات کا علم ہر مسلمان پہ فرض عین ہے، اور کچھ اسلام کی جزیات ہیں جن کا سیکھنا فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد آپ علیہ السلام نے جہاد کا اعلان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف ساتھ نہیں لے گئے، اس لیے کہ آپ کے جانے کی وہاں ضرورت نہیں تھی۔ جن کے سامنے اعلان ہوا وہ سمجھتے تھے کہ تبوک میں رہنے والوں کی خاصی سرزنش ہوئی ہے، اور ان کے لیے تنبیہ بھی ہوئی، اس لیے بہت سارے ضرورت سے زیادہ اس سفر جہاد میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے تو بہت تھوڑے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتری، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، نہیں تھا مناسب مؤمنین کے لیے کہ سارے کے سارے نکل جائیں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ،
بلکہ ہر خاندان میں سے کچھ لوگ جاتے، سارے نہ چلے جاتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی پیچھے کسی کو رہنا چاہیے تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم حاصل کرتے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کیوں نہ کوچ کیا ہر خاندان میں سے ایک گروہ نے تاکہ وہ سمجھ پیدا کریں دین میں، لیتفقہوا فی الدین۔ لیتفقہوا فی الدین سے علماء نے فقہ کے علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ تفقہ فی الدین جو ہے نا، یہ مطلوب ہے، مذموم نہیں ہے۔ فقہ اصل میں وہ اسلامی قانون ہے جس کو ائمہ کرام مجتہدین نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے امت کے لیے آسان کر کے پیش کیا ہے۔ اور امت کو ضرورت بھی تھی، کیونکہ ساری چیزوں کا حل واضح قرآن پاک میں نہیں ہے، نہ ہی ساری چیزوں کا واضح حل حدیث رسول میں ہے۔ تو جن لوگوں نے قرآن و سنت سے مسائل استنباط کر کے امت کے سامنے پیش کیے، انہوں نے امت پہ احسان کیا ہے۔ اور سب سے بڑا احسان امت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام صاحب براہ راست صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ان کے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی ہیں، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے ان کے شاگرد ہیں۔ غالباً امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کمیٹی تشکیل دی فقہی مسائل کو مرتب کرنے کے لیے، جو قرآن و سنت میں واضح نہیں تھے، جن کی امت کو ضرورت تھی، 40 افراد پہ مشتمل کمیٹی تھی جنہوں نے وہ مسائل جمع کیے۔ ان کی تعداد 12,90,000 کے قریب ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ بھینس ایک جانور ہے، کتیا ایک جانور ہے۔ اب بھینس کا دودھ حلال ہے، کس طریقے سے حلال ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن بھی خاموش ہے، حدیث رسول بھی خاموش ہے۔ مسئلہ سمجھا رہا آپ کو؟ بھینس کا دودھ حلال ہے، اس کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن خاموش ہے، قرآن پاک میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث رسول بھی خاموش ہے، حدیث رسول میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو فقہ اسلامی کے منکر ہیں، جو فقہ اسلامی کا انکار کرتے ہیں۔ فقہ کا انکار کر کے بھینس کا دودھ حلال کر کے نہیں پی سکتے۔ بھینس کے دودھ کو وہ حلال کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کر دیں، کوئی حدیث رسول پیش کر دیں۔ بھینس کے دودھ کے حلال کرنے کے لیے نہ قرآن پاک کی کوئی دلیل وہ پیش کر سکتے ہیں، نہ حدیث رسول کی۔ اور بھینس کا دودھ حلال پیش کر رہی فقہ اسلامی، اور فقہ اسلامی کے لیے اساس قرآن اور حدیث رسول ہے۔ فقہ قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے، فقہ کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ لہذا جو فقہ اسلامی کے قائل ہیں، جو فقہ کو مانتے ہیں، جو کہ فقہی مسائل پہ عمل کرتے، جن کو فقہ سے چڑ نہیں ہے، ان کے لیے تو بھینس کا دودھ حلال ہے۔ اور جو فقہ اسلامی کے منکر ہیں،
وہ بھینس کا دودھ پی لیں یا کسی اور حرام جانور کا دودھ پی لیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ گجرانوالہ میں ایک عالم تھے، لوہیاں والا میں، فقہ اسلامی کا ایک منکر ان کے سامنے آیا تو کہنے لگا جی یہ میرے سوالات ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی پریشان کن وہ سوال کرتا جس کی حقیقت کوئی نہ ہوتی۔ تو مولانا نے ایک ہی سوال کیا تھا، اور اس بات کو کم و بیش کچھ 60 سال ہونے والے ہیں۔ مولانا بھی انتقال کر گئے، سوال کا جواب بھی آج تک وہ لے کر نہیں آیا۔ انہوں نے فرمایا بھئی اسلام ایک جامع مذہب ہے، آپ میرے سوال کا جواب دیں، بھینس اور کتیا کے دودھ میں فرق کیا ہے؟ کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ دیں، کوئی حدیث رسول پیش کر دیں، لیکن فقہ کے منکر کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، اور دین کی سمجھ جسے نہیں ملتی اس کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا ارادہ نہیں ہے۔ چونکہ منافقین کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں تھا، اللہ نے دین کی سمجھ ان کو نہیں دی، تو آج بھی دین کی سمجھ سے وہ لوگ خالی ہیں جو منافق ہیں۔ جو مومن ہیں وہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اور دین کی سمجھ کا نام فقہ اسلامی ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کا نام فقہ اسلامی ہے، حدیث رسول کو سمجھنے کا نام فقہ اسلامی ہے۔ جو لفظ تفقہ پہ غور نہیں کرتے، نظر نہیں رکھتے اور چڑ کھاتے ہیں، گویا نہ وہ قرآن پاک سمجھ رہے ہیں نہ وہ حدیث رسول سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کی خصلت تھی، نہ قرآن کو سمجھنا نہ حدیث رسول کو سمجھنا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مسجد میں تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے چلے گئے ہیں۔ گویا جہاں جہاد میں نہ جانا قصور تھا، جرم تھا، وہاں سب کا چلے جانا بھی قصور ہے، حضور کو چھوڑ کے۔ حضور مسجد میں ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، باقی ساری جہاد پہ چلے گئے۔ فرمایا یہ سارے کیوں چلے گئے؟ ہر خاندان میں سے کچھ لوگ چلے جاتے، باقی پیچھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرتے، دین کی سمجھ لیتے، پھر آگے وہ لوگوں کو بتلاتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے پھر وہ دوسروں کو سکھاتے۔ یہ ہے تفقہ فی الدین۔ اور یاد رکھنا ہر مسئلے کی وضاحت قرآن پاک میں نہیں ہے، قرآن پاک اجمالی نقشہ پیش کرتا ہے۔ نمازوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، لیکن آپ کو 5 نمازوں کی تفصیل قرآن پاک میں نہیں ملے گی۔ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، ان کی رکعات، ان کے رکوع، ان کے سجدے، پہلے رکوع ہے یا پہلے سجدہ ہے، یہ تفصیل آپ کو قرآن پاک میں نہیں ملے گی۔ اور نماز کے اتنے پیچیدہ مسائل ہیں کہ وہ سارے بالترتیب حدیث رسول میں بھی نہیں ہیں، وہ آپ کو فقہ اسلامی میں ملیں گے۔ موجودہ حالات میں جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ہے تو وہی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پڑھتے ہوئے تابعین نے دیکھا۔ تابعین میں ائمہ کرام مجتہدین بھی ہیں، انہوں نے پھر کچھ فقہی گویا کہ درجات نماز کے پیش کیے، کون سی چیز نماز میں فرض ہے، کون سی چیز نماز میں واجب ہے، کون سی چیز نماز میں سنت ہے، کون سی چیز نماز میں مستحب ہے، فرض چھوٹ جائے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، سنت چھوٹ جائے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر مستحب چھوٹ جائے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، واجب چھوٹ جائے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، فرض چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، واجب چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، سنت چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، اور مستحب چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ کو فقہ اسلامی میں ملے گی۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ میں نے ایک مثال پیش کی، بھئی آج ہر گھر کے کچن میں فارمی مرغی تو لازماً پکتی ہے، بلکہ فریز بھی کی ہوئی ہے لوگوں نے، اور اگر باہر نماز عشاء کے بعد آپ کھانے پینے والے دکانوں کا چکر لگائیں تو ٹھنڈی گرم ساری آپ کو ملے گی،
ٹھنڈی گرم ساری ملے گی. دوسری اصطلاح عرشی فرشی ساری ملے گی خیر سے. اب یہ فارمی مرغی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی؟ نہیں تھی. جس طریقے سے اس کو حاصل کیا جا رہا ہے اس کی تفصیل بیان کرنے سے قرآن تو خاموش ہے, حدیث رسول بھی خاموش ہے. اب یہ حلال ہے یا حرام ہے, اور سب سے زیادہ وہ لوگ کھا رہے ہیں جو فقہ اسلامی کے منکر ہیں. جو فقہ کے منکر ہیں سب سے زیادہ وہ کھا رہے ہیں. بھئی فارم مرغی کو حلال کرنے کے لیے کوئی دلیل قرآن پاک سے پیش کر دو نا, کوئی حدیث رسول سے پیش کر دو. ورنہ فقہ والا تو کھا رہے ہیں اور فقہی مسائل کی بنیاد پہ کھا رہے ہیں, فقہی جزیات کی بنیاد پہ کھا رہے ہیں, فقہ والوں کی اجازت سے کھا رہے ہیں. انہوں نے تو کوئی نہ کوئی دلیل پیش کر دی ہے قرآن و سنت سے اخذ کر کے. آپ کے پاس واضح قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہے, کوئی حدیث رسول نہیں ہے. یہ میں نے دوسری مثال پیش کی ہے, پیش کی ہے. اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو مسجد میں تھوڑے لوگ تھے, تنبیہ آ گئی. سارے لوگ کیوں چلے گئے؟ بلکہ ایک جماعت ہوتی ہے, ایک گروہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیتفقہوا فی الدین, وہ دین کا علم حاصل کرتے, لینذروا قومہم, تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈراتے, اذا رجعوا الیہم, جب ان کی طرف لوٹتے, اپنے گھروں میں جاتے, اپنے علاقوں میں جاتے, اپنے محلوں میں جاتے, لعلہم یحذرون, شاید کہ وہ ڈر جاتے. بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف بھیجا. یمن کے 2 صوبے تھے, ایک کے گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک کے گورنر حضرت معاذ بن جبل بنا کر روانہ کیے گئے. حضرت موسیٰ اشعری بڑے بزرگوں میں سے تھے, بڑی عمر والے تھے, یہ نوجوان تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ سے کہا, معاذ جاؤ بطور گورنر یمن کی طرف. حضرت معاذ فرمانے لگے, اللہ کے رسول, میں فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ تشریف لے جائیں. تو حضرت معاذ تیار ہو گئے, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا رخصت کرتے ہوئے, جب آپ کے سامنے کوئی جھگڑا آ جائے تو آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ فرمان لگے, اقضی بکتاب اللہ, میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ, اگر تو اللہ کی کتاب میں اس مسئلے کی وضاحت نہ پائے پھر کیا کرے گا؟ تو حضرت معاذ فرمانے لگے رضی اللہ عنہ, قال فبسنت رسول اللہ, فرمایا پھر میں سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی اس کی وضاحت نہیں پاتا تو پھر کیا کرے گا؟ تو فرمانے لگے, اجتہد برأیی ولا آلو, پھر میں گویا کہ اجتہاد کروں گا, گویا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا, اور میں اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. قرآن کو دیکھوں گا, حدیث رسول کو دیکھوں گا, پھر اس مسئلے کا حل نکالوں گا, پھر پیش کروں گا. قرآن و سنت سے مسئلے کو نکالنا اجتہاد کہلایا, اور یہ تفقہ فی الدین ہے. معاذ بن جبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرما رہے ہیں, اے اللہ کے رسول, جس بات کی قرآن پاک میں وضاحت نہیں ملے گی, سنت رسول میں وضاحت نہیں ملے گی, اجتہد برأیی, میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا, یہی فقہ اسلامی ہے. کیوں چڑ کھاتے ہو فقہ اسلامی سے؟ کیا ہوا تمہیں؟ صحابی کی مخالفت, رسول اللہ کی مخالفت. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی چھاتی پہ ہاتھ مارا, فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چھاتی پہ ہاتھ مارا اور کہا, الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کو یعنی اللہ کے رسول کے قاصد کو یہ توفیق عطا فرمائی. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول پسند کر رہا ہے, جس سے اللہ کا رسول راضی ہو چکا ہے, اس سے بڑی وضاحت کیا ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی بھائی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے ایک مقام پہ. تو جب فارغ ہو کر باہر آئے تو ایک مقام پہ ایک لوٹا پڑا ہوا دیکھا. فرمایا, یہ لوٹا بھر کر کس نے رکھا ہے؟
8-9 سال عمر تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے رکھا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے کہ یہ 8-9 سال کا بچہ جسے یہ پتہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائیں، پانی کی ضرورت ہے، اور رکھا بھی ایسے مقام پہ جہاں استنجا ہو سکے پس پردہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کے لیے دعا کیا۔ کیا دعا کی تھی؟ اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، یعنی اس کو فقاہت عطا فرما۔ اب دیکھیں فقہ کا انکار قرآن پاک کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ فقہ کا انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہ کا انکار کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج جس کا جی چاہتا ہے جناب منہ کھولتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ برسنا شروع کر دیتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ پہ برسنا شروع کرتا ہے، امام احمد بن حنبل پہ برسنا شروع کر دیتا ہے، امام مالک پہ برسنا شروع کر دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں اور سب امام مالک تابعین تبع تابعین میں سے ہیں، اور یہ خیر القرون کے لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگ ہیں جس کو آپ علیہ السلام نے خیر سے تعبیر کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں، وہ مسائل جو قرآن و سنت میں واضح نہیں وہ غیر منصوص کہلاتے ہیں، جو قرآن و سنت سے واضح ہوں وہ منصوص کہلاتے ہیں۔ غیر منصوص مسائل جہاں قرآن پاک میں بھی وضاحت نہیں ملی، حدیث رسول میں بھی وضاحت نہیں ملی، تو فقہ اسلامی کے دروازے کو جا کر کھٹکھٹایا ہم نے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو جی، بتاؤ ہمیں اس کی تفصیل کیا ہے۔ غیر منصوص مسائل کے حل کے لیے پھر فقہاء سے رہنمائی لی، اور یہ فقہاء سے رہنمائی لینا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کر رہا ہے، کوئی امام مالک کی کر رہا ہے، کوئی امام شافعی کی کر رہا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کی کر رہا ہے۔ آپ کے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں اور افغانستان میں یہ سارے لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ یہ مصر ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، یہ سارے لوگ امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ حجاز کا کچھ حصہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے۔ موجودہ حکومت سعودیہ کی امام احمد بن حنبل کی مقلد ہے۔ یہ فقہ میں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ فقہ میں کن کی تقلید کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو گویا فقہ اسلامی کا انکار قرآن پاک کا انکار ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک موقع پہ ارشاد ہے، فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ زیادہ سخت اور باری ہے شیطان پر ہزار عابد سے۔ ایک طرف ہزار عبادت کرنے والے کھڑے ہوں، ایک طرف ایک عالم ہو، اس عالم کا وزن ان ہزار عابدوں پہ زیادہ ہے، علم کی وجہ، تفقہ فی الدین کی وجہ سے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ جو بات سمجھنا ہے وہ پوچھیں، سوال کریں، آج نہیں تو کل کر لیں، نبی کل جو جواب دے دوں گا میں آپ کو۔ تو تفقہ فی الدین یہ مطلوب چیز ہے اور محمود چیز ہے، یہ مذموم نہیں ہے، اور بغیر فقہ اسلامی کے ہمیں دین میں مکمل رہنمائی نہیں مل سکتی، رہنمائی نہیں مل سکتی۔ عبادات میں بھی ہمیں فقہ اسلامی سے رہنمائی لینی پڑے گی، اور معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، اور اخلاق میں بھی۔ تو فرمایا لِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ۔ پھر فرمایا ایمان والو لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ترین کفار میں سے، قریب کفار میں، جس طرح یہ ہندوستان ہمارے قریب ہے، اگر یہ کافر ہم سے لڑتے ہیں اور ہماری سرحد عبور کر کے اندر آ جاتے ہیں تو جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ فرمایا مارو ان کو، لڑو ان سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً۔ تو پھر اپنے مزاج میں سختی پیدا کرو، اپنے پروگرام میں سختی پیدا کرو، اپنے نظام میں سختی پیدا کرو، اسلحہ اس کے مطابق تیار کرو، پائیں وہ تم میں غلظہ، سختی، تم کو نرم نہ پائیں ورنہ تمہیں کھا جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ متقین کے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دشمن چار ہیں، دو ظاہری ہیں، دو باطنی ہیں۔
باطنی دشمن انسان کا نفس اور شیطان ہے، اور ظاہری دشمن فرمایا کفار اور منافقین ہیں۔ منافقین کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ مسلمان کے روپ میں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، دائیں بیٹھیں گے بائیں بیٹھیں گے اور ڈنگ مارتے رہیں گے، ڈستے رہیں گے۔ ان اللہ مع المتقین، جان لو، وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ متقین کے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، بعض ان میں وہ ہے جو کہتا ہے یکم زادتہ ہذہ ایمانا، بھئی تم میں سے کون ہے جس کا اس صورت سے ایمان بڑھ گیا ہے، جس کا اس صورت سے ایمان زیادہ ہو گیا ہے، کون ہے تم میں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو قرآن پاک کا حصہ اترا ان کا اس پہ بھی ایمان تھا، جو پہلے پروگرام نازل ہوا، پہلے وحی کے ذریعے جو چیزیں ملی ان کا اس سے پہلے ان پہ بھی ایمان تھا، ان کا اس صورت پہ بھی ایمان ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشی حاصل کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشخبریاں حاصل کرنے والے لوگوں میں سے وہ ہو جاتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ہاں باقی انشاءاللہ آئندہ آگا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، نہیں مناسب مؤمنین کے لیے کہ وہ نکل جائیں سارے کے سارے، وہ کوچ کر جائیں سارے کے سارے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہ نکلا ہر خاندان میں سے ایک گروہ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ سمجھ پیدا کریں دین میں، وَلِيُنذِرُوا، تاکہ وہ ڈرائیں قومہم، اپنی قوم کو، اذا رجعوا، جب وہ لوٹیں، الیہم، طرف ان کے، لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ ڈریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان لوگوں سے جو قریب ہیں تمہارے کفار میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ پائیں تم میں سختی، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ متقین کے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، بعض ان میں وہ ہے جو کہتا ہے تم میں سے، زادتہ ہذہ ایمانا، کون ہے جس کا زیادہ ہو گیا اس صورت سے ایمان، بڑھ گیا اس صورت سے ایمان۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، بڑھ گیا ان کا ایمان، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں۔